علامہ اقبال مرحوم کے بچپن کا صرف ایک واقعہ عرض کرنے کے بعد ان کا کچھ کلام پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ چھوٹی عمر کی بات ہے کہ علامہ اقبال مرحوم گھر میں تلاوت قرآن کر رہے تھے صبح کے وقت، تو ان کے والد محترم ان کے پاس سے گزرے، پوچھا اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ جواب دیا ابا جان قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، پھر ایک دن ایسے ہوا کہ اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ابا جان قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا وقت کی فرصت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا ایک بات۔ اب ان کو اور تجسس ہوا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور یہ مجھے نہ جانے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اقبال قرآن یوں پڑھو جیسے یہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ تلاوت کرو کہ جیسے یہ تمہارے اوپر اس کا نزول ہو رہا ہے۔ اور شاید اسی بات کو علامہ اقبال نے کتنے سالوں بعد جب اللہ نے ان کو شاعر قرآن بنا دیا تو انہوں نے لکھا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ علامہ اقبال قرآن مجید کے متعلق انہوں نے بہت سے اشعار لکھے ہیں فارسی میں، اردو میں ان میں سے چند ایک تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرماتے ہیں گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ آپ کی دلچسپی کے لیے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے مسلمان، اگر تو مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یاد رکھ کہ قرآن کے بغیر یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے متعلق انہوں نے خود اپنے کلام میں یہ بات اللہ تعالیٰ کے حضور، یہ بہت بڑی جرأت کا کلام ہے جو انہوں نے کہا ہے گر دلم آئینہ بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مضمر است، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن۔ اللہ کو علامہ اقبال کہتے ہیں اے میرے مالک، اے میرے اللہ، میں نے قرآن کے سوا اپنے اشعار میں کچھ نہیں لکھا، ایک حرف بھی میں نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں لکھا۔ اور اے اللہ، اگر میں نے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہے تو مجھے این خیاباں راز خارم پاک کن، تو اس کانٹے کو نکال کے باہر پھینک دو، میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ تو یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتہ ام، شرح رمز صبغت اللہ گفتہ ام، میں نے قرآن کے بحر بے قراں کے موتی بیند لیے ہیں اور صبغت اللہ کے اسرار و رموز کی شرح بیان کر دی ہے۔ از یکائنی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت ز قرآن زندہ است۔ وحدت آئین ہی مسلمان کی زندگی کا اصل راز ہے، اور ملت اسلامی کے جسد ظاہری میں روح باطنی کی حیثیت صرف قرآن کو حاصل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ما ہما خاک و دل آگاہ اوست، ما ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کے حبل اللہ اوست۔ ہم تو سر تا پا خاک ہی خاک ہیں اور قلب زندہ تو وہی قرآن ہے۔
یعنی اس ہمارے جسد خاکی میں اندر جو روح ہے وہ صرف قرآن ہے، اور اس قرآن سے چمٹ جا اے مسلمان، اس قرآن سے تمسک اختیار کر کہ وہی تو اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ علامہ اقبال نے اردو میں بھی قرآن کی عظمت پر بہت کچھ لکھا ہے، اس میں سے چند اشعار آپ کو سناؤں گا۔ جب اللہ کے حضور علامہ اقبال نے یہ شکوہ کیا، تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں میں سجایا ہم نے، سجایا ہم نے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ گلہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا وہ کیا ہے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا ہی وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، منتظر فردا ہو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں یہ رسوائی جس میں آج امت پھنسی ہوئی ہے، وہ رسوائی آج تک ہمارے گلے کا طوق بنی ہوئی ہے۔ اسی کو فارسی میں علامہ اقبال نے لکھا ہے، خار از مہجوری قرآن شدی، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی۔ اے مسلمان، تیری ذلت اور رسوائی کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو اپنی رسوائی پر الزام گردش زمانہ کو دے رہا ہے۔ اے وہ قوم کہ جو شبنم کے مانند زمین پر بکھری ہوئی ہے اور پاؤں تلے روندی جا رہی ہے، اٹھ کہ آج بھی تیرے پاس ایک کتاب زندہ موجود ہے جو تجھے بام عروج پر پہنچا سکتی ہے۔ عظمت قرآن کے بہت سے پہلو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک پہلو جو علامہ اقبال نے فوکس کیا ہے، غور کیجئے، کتاب زندائی قرآن حکیم، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم، نوع انسان را پیام آخری، نوع انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ وہ زندہ کتاب یعنی قرآن حکیم جس کی حکمت لا زوال بھی ہے اور قدیم بھی ہے، نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، جس کے لانے والے تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار پائے ہیں۔ ایک اور مقام پر عظمت قرآن کے حوالے سے علامہ لکھتے ہیں، فاش گویم آنچ در دل مزمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستی، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستی، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستی، جز بقرآن
زیغمی روباہی است، جز بقرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ فرماتے ہیں جو بات میرے دل میں پوشیدہ ہے میں اسے ظاہر کر کے بتا دینا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ ذات حق سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، لہٰذا اسی کی مانند پوشیدہ بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور جیتی جاگتی بولتی بھی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی بھی ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کے بغیر شیر بھی گیدڑ بن جاتا ہے، قرآن کے بغیر شیر بھی گیدڑ بن جاتا ہے، اصل بادشاہی قرآن کے تعلیم کردہ فقر میں ہے۔ ابلیس کے ساتھ علامہ اقبال کی طویل ملاقات ہوئی، کم و بیش 200 کے لگ بھگ اشعار ہیں جس میں ابلیس نے علامہ اقبال سے مختلف طرز کی باتیں کی ہیں۔ اس میں قرآن کے متعلق بھی کچھ باتیں کی ہیں کہ ابلیس سے جب علامہ اقبال نے یہ پوچھا کہ تو ہمارے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا، تو ہماری جان چھوڑ، تیری دشمنی سے ہماری جان چھوٹ جائے، تو اس نے اقبال کو بتایا کہ میری اصل دشمنی تم سے کیا ہے، سنیے۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں، بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ یعنی ابلیس کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ صرف قاری قرآن ہے۔ یہ حامل قرآن کا لفظ بھی سورۃ الجمعہ سے علامہ اقبال نے لیا ہے کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور یہ وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین بن گیا ہے۔ اور جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں، یعنی ہمارے اس پاک و ہند بر صغیر میں کوئی وہ شخص موجود نہیں ہے جو ید بیضا رکھتا ہو اور جو اس قرآن کی تعلیم کو لے کر اٹھنے والا ہو۔ اس کے بعد ابلیس کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو اگر پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ ہے ابلیس کا وہ مشن کہ ان کو قرآن سے دور کر دو۔ پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ قرآن کہیں لوگوں پر آشکارا نہ ہو جائے، لہذا اقبال میرا مشن یہ ہے کہ میں اس قرآن کو نظروں سے اوجھل کر دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان ذکر و فکر میں لگا رہے اور مست رہے اور قرآن کی تعلیم سے یہ دور رہے۔ چنانچہ جواب شکوہ میں آخر پر علامہ اقبال نے اس پوری گفتگو کو ایک شعر میں سمیٹا ہے جو علاج ہے۔ یہ تو بیماریاں بتائی ہیں اور علاج اس میں بتایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وفرحنا
بعد غيابه وبقاله زمان، غنوا معانا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا، أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان.